بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ احادیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت بایزید کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں، اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے دادا آتش پرستے اور والد بزرگوار کا بستان کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادر میں ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بےکلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ رائے طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر ذات ہو، اس کے بعد چشم بینا اور اس کے بعد گوش و ہوش، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اس وقت اپنے والدہ سے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کی سپرد کر دے تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کی سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہی ذکر و شغل کو جزء حیات بنا لیا اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کی فیوز سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر نے فرمایا کہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے، لہٰذا بستان واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا تو شریعت کی منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کی طفیل میں مدینہ منورہ جاؤں، اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو صدہا افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میرے پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے۔ در حقیقت یہ الفاظ آپ نے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریر تھا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسی صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگردان ہو گیا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے، اور نہ آنکھ جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔ مدینہ منورہ سے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد دیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے
تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ گو میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے، پھر دروازے پر دستک دے دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بعد کے لیے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا۔